فرض نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ وعلیکم السلام۔ فقہائے احناف کے نزدیک نہیں پڑھنا چاہیے، چونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس وقت خاموش رہو اور خاموشی سے سنتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اسی طرح سنن الترمذی میں مروی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرآن کی جس آیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، جبکہ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو۔ تو نماز کے بارے میں تو اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز نہیں ہوتی ہے بغیر سورہ فاتحہ کے۔ باقی قرآن کی جو آیت بتا رہے ہیں آپ، اس میں نماز کا ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ کو قرآن نہیں تو جو آپ ایک قرآن میں کوئی عام بات آتی ہے اور حدیثیں بعض مرتبہ اس کو کچھ معاملات میں اس کی تخصیص کر دیتی ہیں، ایکسیپشن دیتی ہیں۔ تو قرآن کی وہ جو عام بات ہے نا، حدیثیں اس سے اس کو ایکسیپشن مل جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کو ایکسیپشن حاصل ہے۔ بھائی دیکھیے احناف کے یہاں آپ دیکھیں کہ احناف کے یہاں آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز ہوتی رہتی ہے، فرض نماز، اور امام جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور یہ پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سنت۔ دیکھا ہوگا آپ نے نا حنفی مسجد میں، جی 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 حنفی مسجد میں بکثرت آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک امام جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے فجر کی فرض نماز، اور اس میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے ہی کوئی مقتدی جس نے سنت نہیں پڑھی ہے وہ سنت پڑھ رڑا ہوتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں تو یہ بھی قرآن کی مخالفت ہو جائے گی۔ تو اس وقت تو جو میں ہمارے ہم حنفی لوگ بھائی ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے تو آپ قرآن کی آیتیں بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ بھئی قرآن کی اس آیت میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے، قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ تو جب امام سورہ فاتحہ اور دوسری صورتیں پڑھ رہا ہوتا ہے فجر کی نماز میں تو آپ پیچھے نفل نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ سنت نماز کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ پیچھے؟ اس سے بھی تو قرآن کے اس حکم کی مخالفت ہو رہی ہے۔ جو خیر وہ آپ کو جواب یہ دیں گے بہتر وہی جواب معلوم ہے ہمارا وہی جی جواب میں ہمارا یہاں جو ہے یہ نا۔ پوچھنا جی میں یہاں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، خیر اس کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو الگ نماز ہے۔ خیر آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ خیر قرآن تو وہاں پڑھائی جا رہا ہے تو الگ بھی قرآن پڑھ وہاں رہے ہیں پڑھا ہی تو اس جا سے رہا کیا؟ ہے۔ جی جی یہ پوچھنا تھا کہ قرآن امام دیکھیے کے ایسا پیچھے ہوتا ہے نا، اگر کوئی ایک اصول میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ قرآن ایک جنرل حکم بیان کر رہا ہوتا ہے اور حدیثوں میں اس جنرل حکم سے کچھ چیزوں کو ایکسیپشن دے دیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فلاں فلاں عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی عورتیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو سورہ نساء کی آیتیں کہ یہ عورتیں حرام ہیں اور ان کے علاوہ جس عورت سے تم نکاح کرنا چاہو نکاح کر سکتے ہو۔ پر پھر حدیث میں آ جاتا ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ بھی دو رشتے جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو، خالہ اور اچھا بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے ہو۔ تو ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ قرآن میں ایک عام حکم ہوتا ہے جس کو جنرل حکم کہہ سکتے ہیں آپ انگلش میں، اور اس اچھا جنرل حکم امام سے کے پیچھے حدیث میں کسی اچھا چیز کو خیر میں سمجھ گیا، ایک اسپیشل آپ کی اسٹیٹس دے بات دیا سمجھ جاتا گیا ہے ہوں۔ جس کو کہتے ہیں تخصیص کرنا، تخصیص القرآنی بالسنہ، قرآن کے عام کو سنت سے خاص کر دینا۔ تو قرآن کا جو حکم ہے وہ عام ہے۔ پہلی بات تو وہ نماز کے لیے ہے نہیں، وہ ایک اس کا پس منظر آپ دیکھیں، آیتوں کا تفسیر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا اچھا کہ وہ نماز کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے آپ بہت مرتبہ یہ دیکھیں گے، جیسے آپ دیکھیں کسی بھی آپ مدرسے میں چلے جائیں جہاں حفظ ہوتا ہو، کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سارے بچے ایک ساتھ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ یا کسی مسجد میں جی چلے جائیں تو سارے لوگ ایک ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ مشرکین اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ شور مچاتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں تک قرآن کی آواز نہ پہنچ سکے۔ وہ حکم اصل میں اس پس منظر میں ہے، وہ عام حکم ہے بھی نہیں، اور اگر اس کو مان بھی لے کہ وہ عام حکم ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں سے تخصیص ہو جاتی کہ بھئی فلاں فلاں صورتوں میں جائز ہے۔ بارک اللہ فیک۔ لیکن ہم صحیح بخاری کی روایت پیش کرتے ہیں نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث تو عام ہے، سب کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ امام کے لیے بھی ہے، مقتدی کے لیے بھی ہے، منفرد کے لیے بھی ہے، چاہے مفترض اس کے لیے بھی ہے، متنفل اس کے لیے بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ مقتدی کے لیے الگ سے آپ دلیل بتاؤ کہ مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے لیے الگ سے بتاؤ۔ حالانکہ یہ نماز کا ذکر ہے، اس میں نماز کا ذکر ہے۔ اب یہ جب اپنی دلیلیں پیش کریں گے نا تو وہ آیت لے آئیں گے جس میں مقتدی امام تو وہ دور کی بات ہے، سرے سے نمازی کا ذکر نہیں ہے۔ ہم اگر کوئی دلیل پیش کریں جس میں نماز کا ذکر ہے، نماز کا، صلاۃ کا ذکر ہے، تو کہتے ہیں صلاۃ میں فلاں صلاۃ کی وضاحت لاؤ، اور آپ جب دلیل پیش کرو تو فلاں صلاۃ دور کی بات ہے، سرے سے نمازی کا ذکر نہیں ہے۔ تو جب اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے تو اب اس کا جواب دیجئے نا کہ جب فجر میں جب امام پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز ہو رہی ہے، تو پیچھے آ کے سنت کیوں پڑھ رہا ہے؟ ایک بندہ اس قرآن کے حکم کی مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی پیچھے سنت کس حساب سے پڑھ رہا ہے؟ تو اس لیے یہ اس کو نماز پہ فٹ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو روایت ضعیف ہے، جو آپ نے
ابن ماجہ کی پیش کی. دوسری بات یہ کہ اگر اس کو صحیح بھی مان لیں، اس میں اس کی صحت میں اختلاف ہے، بعض علماء اس کو صحیح بولتے ہیں، بعض علماء ضعیف بولتے ہیں. اگر آپ اس کو صحیح بھی مانتے ہیں تو اس روایت میں بھی اجمال ہے کہ امام کی قرأت کیا ہے، مقتدی کی قرأت ہے. لیکن دوسری طرف ہم کو صحیح روایت ملتی ہے، کیا روایت ملتی ہے سنن نبی داؤد وغیرہ کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ امام بخاری نے جو ہے جزء القرأت میں بھی نقل کیا. تمہارے خلاف رہتے ہو ضعیف صاحب، جواب دے رہا ہوں نا، جواب دے رہا ہوں. آپ صحیح بھی مان لو، چلو صحیح مان لو، اس کے سند پہ بحث کرنے جائیں گے تو واقعی اسٹیم چلے جائے گی، اس لیے چلو ہم صحیح مان کے جواب دیتے ہیں. آپ نے جو روایت پیش کی صحیح ہے، لیکن یہ جو سنن نبی داؤد کی روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے پیچھے اور زور زور سے قرأت کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ تم لوگ بھی پیچھے پڑھتے ہو؟ تو کہا ہم بھی آپ کے پیچھے تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لا تقرؤوا الا بفاتحۃ الکتاب، کہ تم نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو آپ نے ابن ماجہ کی روایت پیش کی، کتب ستہ میں سب سے لاسٹ میں وہ کتاب آتی ہے، ہم نے اس سے کتب ستہ میں اس سے اوپر کی روایت پیش کی ہے، سنن نبی داؤد کی روایت پیش کی ہے، امام بخاری نے جزء القرأت میں نقل کیا ہے، اس کی اور بھی کئی سندیں ہیں. اس میں واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ پیچھے اگر پڑھنا ہے، امام پڑھ رہا ہے تو تم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. کیا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ کے علاوہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ. تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، کون سی چیز میں؟ سورہ فاتحہ کے علاوہ، ما زاد علی الفاتحہ غیر الفاتحہ، فاتحہ کے علاوہ جو قرأت امام کی ہے وہ مقتدی کی بھی ہے. چلو ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس حدیث کا ہی مطلب ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپشن دے دیا، کہہ دیا کہ نہیں، تم کو سب نہیں پڑھنا ہے لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. تو وہ حدیث اگر ہم صحیح بھی مان لیں تو حدیث، یہ دوسری حدیث جو سنن نبی داؤد کی ہے، یہ کہتی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، باقی امام پڑھے گا مقتدی کے لیے کافی ہے. جی ہم مزید اضافہ یہ کر دیں گے، دیکھیں ایک نص سے صریح ہے کہ فرض نماز جب کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں، لیکن وہاں پہ یہ لوگ فجر میں نفل پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، حالانکہ امام قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. اب دلیل کیا دے رہے ہیں؟ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، جبکہ یہ نص سے صریح کی مخالفت کرتے ہوئے فجر کی نماز میں نفل نماز پیچھے پڑھ رہے ہوتے، وہاں پہ مخالفت نہیں ہوتی قرآن کی اس آیت کی. لیکن جب جو حدیث صحیح ثابت ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، صحیح بخاری کی، وہاں پہ یہ لوگ اس حدیث کو نہیں دیکھتے، وہاں پہ قرآن کی آیت